تراوی پڑھ کے آئے، تراوی پڑھ کے پڑھ کے سچی بات بتائے، تراوی پڑھ کے آئے؟ تراوی پڑھ لیا آپ نے؟ آ رہے تراوی پڑھ لی آج؟ اور کیسے خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تراوی پڑھ لیا آپ نے؟ الحمدللہ۔ کیسے گزر رہے روزے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہیں گے آج؟ ہے کسی طریقے سے یا نہیں؟ آج مسائل یہ ہمیشہ مسلح آتے ہیں مسائل کے ساتھ، کیا مسائل ہے بھائی آج؟ حکم کریں، بولیں حضرت، کیا بولنا ہے؟ آپ بتائیں گے حضرت، وہ مسئلہ اپنا پورا کرنا ہے یا نہیں؟ ایمان والا مسئلہ وہ تو آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا، بس ختم، آپ مان گئے نا؟ جی آپ تو مان گئے الحمدللہ، آپ تو شیعہ ہو گئے، مجھے تو تقریباً یقین ہے کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں، 90% مجھے یقین ہے حضرت۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم تو اللہ کے کتاب مانتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، اللہ علیہ وسلم، اہل بیت مانتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب مانتے ہیں۔ آپ کے طرف سے مسئلہ ہے کہ آپ بعض اکابر صحابہ کرام پر آپ وہ کرتے ہو، اور اس پر تقریباً 8 گھنٹے میرا اور آپ کا بات ہو چکا ہے، صحیح، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نکلا نہیں۔ حل نکل گیا بھائی، سب نے دیکھ لیا کہ آپ عاجز رہ گئے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ حضرت مبارک حضرت، اگر ماننا کیسے جواب نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے ایک کا جواب دے، آپ کے اوپر میرے 8 اعتراضات ہیں۔ وہ 8 اعتراضات کے بار جواب دے چکے ہیں، پھر بھی آپ آ جاتے ہیں کہ جواب نہیں دیا۔ آپ غلط دیتے ہو، کہتے ہو کہ سامعین پر چھوڑ دو۔ سامعین ٹھیک ہے، اگر علماء کرام کوئی ثالث ہے تو جیسے آپ مناسب سمجھتے ہو وہی 8 کے 8 گھنٹوں کا بیان ایک لنک پہ اس کو کر لو، ایک لائن میں، ٹھیک ہے، اور کوئی ثالث کو فیصلہ کرا دیجیے۔ اچھی بات ہے، ہم لگا دیں گے اپنے چینل میں، آپ کے ساتھ جتنے مناظرے ہیں ان کا ایک پلے لسٹ بنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ کر سکتے ہیں۔ میرا آواز آ رہا ہے؟ آ رہا ہے جناب۔ تو جب آ رہا ہے تو حضرت میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ خود فیصلہ کر لیتا، آپ ہی کے ثالثی بھی میں مانتا ہوں، انصاف سے وہ کرو۔ ثالثی یہی ہے کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ آپ نے تو آپ کے تو کوئی ایک سوال الحمدللہ نہیں چھوڑا ہے، میں نے ابھی تک ایک بھی نہیں چھوڑا ہے۔ فرض کریں میں نے یہ سوال کیا کہ ابو بکر صاحب نے خلافت کا اعلان کیا، اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تو وہ کس حیثیت سے وہ خلیفہ بن گیا؟ آپ نے کبھی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ میرے بعد، کچھ صحابہ جا کے میرے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں، تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے، اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا ہے، یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بار بار آپ کو دکھایا کہ صحابہ کو جہنم لے کے لیا جائے گا اور آواز آئے گی کہ یہ مرتد ہیں۔ کس لیے مرتد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے۔ اس کا جواب تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدعتی جو ہے وہ مرتد ہوتا ہے۔ اور آپ جب خود کہتے ہو کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے، آپ خود نے خود بولا، تو اس کی خلافت کی شرعی ہونے کا مجوز کیا ہے؟ جی، آپ مسلسل لمبا تقریر کر لیتے ہو، پھر جب میں اس کو وہ کرتا ہوں تو آپ کہتے ہو کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میرا اور آپ کا موضوع حضرت والا خلافت کا ابھی نہیں ہے، کر لیں گے اس پہ بھی، وہ شوق بھی آپ کا پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میرا آپ کا جو موضوع چل رہا ہے، آپ کے سر کے اوپر میرے 8 اعتراضات ہیں، ان کا ابھی تک آپ سے جواب نہ ہو سکتا۔
آپ میرے اعتراضات کا جواب دیجیے گا، وہی طرح کئی دفعہ جواب دے چکا، آپ سنتے نہیں نا قبلہ، آپ سن لیں، دوبارہ کہتا ہوں، لیکن بات ہو رہی ہے شیخین کے اسلام پر. میں دوبارہ سے آپ کے جوابات دکھاتا ہوں. آپ ایک منٹ سن لیں، خلافت پہ بات نہیں ہو رہی ہے، شیخین کے اسلام پر. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد روز قیامت کچھ صحابہ کو جہنم لے کے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، آواز آئے گی کہ یہ تو مرتد ہو چکے ہیں آپ کے بعد. کیسے مرتد ہو چکے ہیں؟ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. تو دین میں بدعت داخل کرنا یہ وہ سبب ارتداد ہے. بدعتی جو ہے مرتد ہوتا ہے اور یہ جہنمی ہوتا ہے، چاہے صحابہ میں سے کیوں نہ. یہ ایک طرف سے. دوسری جانب سے آپ خود کہتے ہیں ابو بکر اور عمر صاحب کی خلافت منسوس نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنا. اسی کو تو بدعت کہتے ہیں بھائی. تو پر جب ان کی خلافت بدعت ہے، بدعتی کا جگہ کہاں ہے؟ جہنم. بدعتی کو پیغمبر نے کیا کہا؟ صحابہ میں سے لوگ جہنم جائیں گے اس لیے کہ مرتد ہے. کیوں مرتد ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بت پرست ہو گئے، کرسچن ہو گئے، یہود ہو گئے، نہیں، اس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. تو یہ شیخین کے اسلام پہ بات ہو رہی ہے. آپ کو جواب نہیں ہے. ایک اور بات سنیے، چلے ٹھیک ہے، جواب دے دے. اس سے پہلے آپ نے جتنے اس بات پر دلائل رکھے تھے ان کو الحمدللہ میں رد کر چکا ہوں. آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ سارے کے سارے دلائل مردود ہے آپ کے. آپ نے ہمارے ایک اعتراض کا بھی جواب نہیں دیا. آپ ادعا کرتے ہیں کہ آپ نے جواب دیا ہے، لوگوں نے پروگرام دیکھے ہیں، آپ نے ایک اعتراض کا بھی جواب نہیں دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کا اعتراض سنا کے آپ سے پوچھوں گا کہ حضرت یہ اعتراض، یہ دلیل آپ کا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں، میں رد کروں گا. یہ اعتراض جو میں نے خلافت والی کیا، میں نے سب سے پہلے اعتراض یہی کیا تھا، اور میں اپنا اعتراض آپ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا تھا. یہ خلافت والے مسئلے پہ آپ کو میں نے بولا ہے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب پہلے والے موضوع پہ جو دلائل رکھے ہیں. میں نے بار بار عرض کیا کہ خلافت موضوع سے مرتبط ہے، ہماری دلیل ہے اس موضوع پر، بات اور اسلام شیخین پر اس سے مرتبط ہے، ہماری پہلی دلیل یہی ہے. آپ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو 3 آیے کریمہ متفقۃ علیہا جو آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک یکساں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں کا ایمان ثابت کر چکا ہے، اس کا آپ نے کون سا جواب دیا؟ کیا آپ نے ایمان ثابت کیا بھائی؟ آپ نے صرف ان کا صحابیت ثابت کیا. ہم صحابیت کو مانتے ہیں، صحابیت کا معنی ہے معاشرت. ایک میں نظر کے والا، میں نے ان کا ایمان ثابت کیا ہے. آئے غار سے ایمان ثابت کر چکا ہوں، آئے استخلاف سے ایمان ثابت کر چکا ہوں، آئے بیعت رضوان سے ایمان ثابت کر چکا ہوں. ٹھیک ہے حضرت، اور آپ اس کو کیسے، آپ نے ابھی تک اس کا آپ سے اس کا رد نہیں ہو سکا ہے. آپ نے جو کچھ زعم ہے نا، وہ آپ کا زعم ہے بھائی. آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہو چکا، ہم نے جواب نہیں دیا. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا آئے غار کے متعلق کہ بھائی نہیں، میرا سوال صحابی، میں آپ کو جواب دے چکا ہوں اور آپ مان چکے ہو. آپ اپنا پچھلا کلپ سن لیجئے گا. جب آپ نے یہ اعتراض کیا 10 منٹ کا لمبی موضوع تقریر وہ کر کے سنا کے آپ نے اشکال بنایا، ادھر ادھر سے لیتے ہوئے بہت مشکل سے جو ابھی بنا رہے ہو، آپ نے اشکال بنا دیا اعتراض. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ موضوع نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹے کہ ٹھیک ہے میں نے غلطی کیا ہے. وہ آپ سے بھول گیا حضرت. ہاں، اور آپ نے یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا، بولے ساتھ میں نا. میں نے آپ کو بولا وہ مسئلہ یہ تھا، میں نے سوال کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا مجھ سے سوال کرو. میں نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں جاتے تھے نا. آپ اس سوال کا بالکل آسان ہے، کچھ نہیں ہے الحمدللہ، یہ کوئی بھی سوال نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو سوالات ہوئے پہلے اس کا حل نکالنا ہے. آپ کے اوپر میرے 8 سوالات تھے، میں نے 3 آیات کریمہ سے استدلال کر کے ایمان ثابت کر چکا ہوں الحمدللہ. آپ نے بیچ بیچ میں باتیں کی، میں نے آپ کے اوپر اعتراضات رکھے ہیں 8، ابھی تک ایک کا جواب نہ ہو سکا، اس کا جوابات دیجیے گا. ابھی میرا موقف آپ سن لیجئے.
دیکھیں یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہوئی ہے، یہ پوشیدہ نہیں ہے، اس کے سب ریکارڈنگ سب لوگوں کے سامنے ہے، انہوں کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے، لاکھوں بلکہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ہاں تو یہ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے اعتراض کیا ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ میں نے آپ کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے، میں نے بار بار آپ کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ نے 2-3 آیت سے ابو بکر اور عمر صاحبان کے آپ نے اسلام اور ایمان ثابت کیا، ہمارا موقف یہ ہے کہ بالکل آپ فیل ہو گئے، آپ نے بالکل ثابت نہیں کیا ہے آئے غار وغیرہ وغیرہ سے، تو اس کا فیصلہ دیکھیں، اس کا فیصلہ لوگ عوام پہ چھوڑتے ہیں۔ میرا موقف تو یہی ہے کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے، عوام بیچارے اور آپ کا موقف ہے کہ میں نے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، تو اس کا آپ دوسرے کے بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، لوگ اس کا فیصلہ کریں گے، لوگوں نے دیکھا۔ بالکل نہیں حضرت، عوام پہ آپ نہیں چھوڑیں گے، آپ کسی عالم کو بیچ میں لے آؤ، پہلے وہ سنا دو، عوام بیچارے قرآن کیا جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کیا جواد نقوی کو لے کے آتے ہیں، وہ ویسے بھی دیوبندی ہے نا، جواد نقوی ویسے بھی دیوبندی ہے، ظاہر میں شیعہ باطن میں دیوبندی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھو آپ ابھی تک اپنے بات پہ ایسے ہی ضد میں اڑے ہوئے، ضد میں، آپ کو الحمدللہ میں ثابت کر چکا ہوں، آپ کے بے شمار آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیں، آپ جو باتیں کہتے ہیں نا، یہ میرے اتنے لوگوں نے آپ کی جو باتیں آپ سے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کا ہر پوائنٹ دوسرے لوگوں نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھے ہیں، میں ان سے گفتگو کر چکا ہوں، یہ میرے لیے کوئی نئی باتیں نہیں آپ کی گفتگو نہیں، اجازت میرے سے جو 8 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے، 8 گھنٹے میرے ساتھ بات ہوئی ہے حضرت، اجازت دے علامہ صاحب، تو آپ کے جو سوالات ہیں یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میرے لیے بچے گانا باتیں ہیں، کیونکہ میں کئی سالوں سے ان باتوں کو آنکھ بند کر کے میں جواب دیتا ہوں ان کا، جی تو عرض ہے جی، تو یہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان پروگراموں کو ایک دفعہ دوبارہ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کیا بولا، میں نے کیا بولا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے جو کچھ استدلالات کیے ہیں وہ آپ سن چکے ہیں، اگر آپ دوبارہ کہتے ہیں تو دوبارہ سے ادھر ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلے بھائی، یہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا تھا نا کہ مثلا سوال ان سے کیا تھا، میں نے طلاق دکھا دیا تھا کہ عمر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق کا حکم چینج کیا، آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ نے یہی کہا کہ یہ تو فروعات میں، اس کیا مشکل ہے، اور بھائی بدعت اگر فروعات میں داخل ہو تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاں جی حضرت میں نے غلط کہا، آپ کو اصول کافی سے میں نے دکھایا ہے کہ فروعی مسئلے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، فروعات کا کوئی نماز کا انکار کرے، جی کہاں پہ آپ نے دکھا کہ فروعات نہیں کیا ہے نا، دکھائے وہ حدیث میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر فروعات کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، کیوں نہیں کافر نہیں ہوتا؟ آپ فروعات کو چینج نہیں کر سکتے، کسی بھی دین کے کسی مسئلے میں آپ بدعت داخل کریں وہ کافر بن جاتا ہے بھائی، یہ کہتا ہے کہ عمر نے کیا ہوا، عمر نے توحید کو تو چینج نہیں کیا، طلاق کو چینج کیا۔ ایک اور بات سنو، چلو فروعی مسئلے میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اختلاف نہیں، اختلاف جائز نہیں ہے، نہیں اختلاف جائز نہیں ہو سکتا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، ہاں اختلاف ہے نا، بالکل اختلاف ہے، آپ لوگوں کا اختلاف ہے پیغمبر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں جائز نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، نافذ ہے، یہ تو پیغمبر کے ساتھ اختلاف ہے، قرآن کے ساتھ اختلاف ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے، چلو اور تفصیل کو تو پھر آپ دوسرے کام وہی کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے، آپ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر نص دکھا سکتے ہو کہ انہوں نے یہ مسئلہ اپنے خلافت میں واپس لا کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی 3 طلاق جو ہے 3 واقع کرنے پر وہ کیا ہو؟ 3 طلاق مذہب تشیع میں بدیہیات میں سے ہے، کہتا ہوں یہ اجتہادی مسئلہ ہے، بالکل دکھا دوں گا، دکھا سکتے ہیں، بالکل دکھا دیں گے، بالکل دکھا دیں گے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ مسائل اجتہادیہ میں سے ہے، لوگوں کے حالات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، صحیح ہے، اور ایسے مسائل میں علماء کرام کو اختیار ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں کسی نے بھی اس
یعنی حکم کو واپس تبدیل کر کے 3 کو 3 پر حمل نہیں کیا ہے، ورنہ آپ دکھا دیجیے، اگر کیا ہو تو دکھائے، نہیں کیا ہو تو پھر تو یہ سب کا اجماعی مسئلہ ہے، اس پہ آپ کیسے یہاں تک آپ کہتے ہیں نا کہ بقیہ خلفاء نے نہیں کیا، عمر ابو بکر کے زمانے میں تو 3 طلاق ایک ہی طلاق ہوتی تھی، عمر نے چینج کیا، عثمان نے اگر اس کی مخالفت نہیں کی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، امیر المومنین علیہ السلام نے اس حکم کو نہیں مانا۔ اب سن لیں، میں آپ کو یہ لوگوں کے دلائل حالات سے تعلق رکھنے والی حکم ہے۔ اب دیکھو، ایک بات سنو، میں دیتا ہوں ایک اور جواب دیتا ہوں، چلو ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں اس طرح آ جائے۔ یہ لوگوں کے حالات کے ساتھ تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے حضرت، اور وہ اس طرح دیکھو، پہلے لوگ سچے تھے، 3 طلاق ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ کرنا، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ ہمارا ارادہ ایک ہے، سچے تھے، صحیح ہے۔ بعد میں جھوٹ کا احتمال پیدا ہو گیا لوگوں میں زیادہ، پرانے زمانے میں سب سچے تھے، بعد میں لوگ جھوٹے ہیں۔ بات سنو نا، یہ بات کس نے اختیار دیا ابو عمر کو اللہ کے حکم کو چینج کرے کیونکہ لوگ جھوٹے ہیں؟ حضرت یہ اجتہادی مسئلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکم سنایا ہے اسی حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قائم رہے ہیں، ورنہ اگر وہ غلط ہوتا، کفر تو دور کی بات ہے، اگر وہ غلط تک ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھا کر کہہ دیتے کہ یہ غلطی حضرت عمر نے کیا ہے، میں نے اسے واپس لا کر اس طرح کر دیا۔ سن لو بھائی، یہ کتاب سنن ابی داؤد، محمد محی الدین عبد الحمید کی تحقیق کے ساتھ جزء ثانی، چاپ المکتبۃ العصریہ، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 260 میں۔ یہ کہتے ہیں بھائی ان کی سب باتیں غلط ہیں، کہتے ہیں یہ تو فرعی مسائل ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ مخالفت، قرآن کے ساتھ مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جائز ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے بنا دیا بھائی یہ باتیں؟ یہ کہاں سے تم لے کے آتے ہو یہ باتیں؟ یہ شرم کی باتیں ہیں۔ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام الی یوم القیامہ۔ کسی کو حق نہیں اس شریعت کو چینج کرے، جو اللہ کا حکم ہے، طلاق کا طریقہ کار اللہ نے بتا دیا ہے، وہی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اس کو چینج کرتے ہیں، کہ پیغمبر نے کہا کہ عمر کو حق ہے کہ اس کو چینج کرے؟ ایک منٹ، میں آپ کو عالم سمجھتا تھا، لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ آپ صرف مطالعہ کرنے والے اسکالر ہو، آپ صرف کتابوں میں تھوڑا عربی زبان سیکھ کے کتابیں مطالعہ کرتے رہتے ہو۔ آپ کسی مدرسے میں پڑھو بھائی، ناراض نہیں ہونا، آپ مسائل اجتہادیہ اور غیر اجتہادیہ میں فرق نہیں کر سکتے ہو۔ اور بھائی قرآن کے خلاف اجتہاد، آپ نے جتنے بھی مجھے وہ اجتہاد، وہ کیسے اجتہاد ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تم اجتہاد کرتے ہو کہ نماز چھوڑ دو؟ آپ نے جتنے مسائل کو بنیاد بنا کر بہت مشکل سے اس کو لے جاتے ہو حضرت علی اس کا مطلب ہے جو چیز چینج کرو بھائی، شریعت میں جو چیز مرضی کرو کہ اس کا نام کا اجتہاد ہے میرا۔ اجتہاد تو پھر یہ صرف عمر یہ مجتہد ہے، تو سب لوگ اجتہاد کریں نا، سب کو چینج کرو، نماز بھی بند کرو۔ نماز بھی جو ہے، اگر یہ جائز ہے کہ تم اللہ کے حکم کو چینج کرو تو آپ لوگوں کا مسائل حل کرو بھائی۔ نماز پڑھنا بھی دن میں کون 5 مرتبہ نماز پڑھے، اس کو بھی ہٹا دو نا۔ حضرت یہ جو آپ اعتراضات کر رہے ہو حضرت، یہ تو عام لوگ اور سیکولر لوگ کرتے ہیں، یہ علماء کا کام نہیں ہے، سیکولر لوگوں کے اعتراضات ہے یہ۔ آپ مجھے کوئی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے مجھے کوئی اعتراض کر دے، جو میں جواب ابھی تک آپ مانتے ہیں بھائی اس بات کو؟ دیکھ ایک منٹ، میں اصل مسئلہ میں روشن کر دوں۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں فرمایا کہ ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینا، ایک ہی طلاق گنتی ہوگی، 3 طلاق گنتی نہیں ہوگی؟ عمر صاحب نے اس کو چینج کیا، اس کو 3 بنا دیا۔ آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اس کا نام اجتہاد ہے، جو بھی ہے۔ یہ صرف عملی بات ہے حضرت، سنو، آپ کو میں نے بولا طلاق ہے عمل میں، طلاق عمل میں ہے نا، عملی بات ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ آپ کوئی روایت نہیں پیش کر سکتے کہ آپ وسلم نے اس طرح فرمایا ہو کہ اگر کسی نے 3 دیا تب بھی 1 ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں دکھا دوں تو پھر اعتماد کرتے ہوئے حضرت، لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ وہ قابل اعتماد لوگ تھے اس وقت کے، اعتماد کرتے ہوئے ان کے اس پر فتویٰ دیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم
نے 3 جو ہے تاکید کے لیے دیا ہے یہ، اور ہمارا مراد ایک ہے، ایک واقع کیا ہے. بعد میں جھوٹ کا احتمال زیادہ ہوا کیونکہ بہت سارے نئے نئے لوگ دین میں داخل ہو اچھی بات ہے بھائی، سن لو اور ہوئے تھے. وہ اوکے بھائی، ایک منٹ میں آپ مدرسے میں پڑھے ہیں، میں نے صرف کتابیں پڑھی، اب دیکھتے ہیں کون سے ہی کہتا ہے. میں ایک منٹ صبر کریں. پیغمبر کا کیا حکم ہے؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، باب الطلاق الثلاث. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کی خلافت میں 2 سال تک 3 طلاق ایک ہی طلاق گنتی ہوتی تھی. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ. لوگوں نے ایک ایسی بات میں جلدی کی ہے جن میں ان کو فرصت اور مہلت ہے. یہ لوگ جلدی چاہتے ہیں کہ طلاق بتی حاصل ہو جائے جس میں رجوع کا حق نہیں ہے. فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، اگر ہم اس کو بھائی 3 طلاق کو 3 طلاق ہی بنا دیں تو اس نے 3 طلاق ہی بنا دیا کہ 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کو 1 طلاق بنا دیا، اور 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کو 3 بنا دیا. یہ صحیح مسلم ترجمے کے ساتھ ہے. ملاحظہ فرمائیے جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 4، ترجمہ وحید الزمان صاحب کا. 3 طلاقوں کا بیان. دیکھیں آپ نے مدرسے میں پڑھی، آپ کو فخر ہے، ٹھیک ہے نا. ہم مدرسے میں پڑھنے کو فخر نہیں سمجھتے، شرم کی بات ہے مدرسے میں پڑھنا. بہرحال آپ اس کو فخر سمجھتے ہیں. ہم کیا کہیں، ہمیں مدرسوں کے ماحول سے، علماء سے، ان لوگوں سے ہمیں محبت ہی نہیں ہے. حقیقت بات ہے، ہم نے جو علماء کو جتنا دیکھا ہے اتنا ان سے نفرت بڑھ گئی ہے. اوکے. بہرحال ابن عباس نے کہا طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے خلافت میں اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 2 برس تک ایسا امر تھا کہ جب کوئی ایک بارگی 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی. پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت ملی تھی، سو ہم اس کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے. پھر انہوں نے جاری کر دیا، یعنی حکم دے دیا کہ جو ایک بارگی 3 طلاق دے تو تینوں واقع ہوں گی، تو تینوں اس نے حکم دے دیا. ٹھیک ہے نا. پیغمبر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا طلاق، اور عمر نے اس کو چینج کیا. یہ آپ کی خدمت میں بہت سارے کتابوں میں موجود ہے. اب میں ایک اور حدیث آپ کو دکھانے لگا ہوں. بہرحال حضرت والا اتنا نہیں بہرحال نہیں. ایک منٹ بھائی صاحب، میں ختم ہوا. مجھے حدیث پڑھنے دو. آپ مجھے دوسری کتابوں سے نکالو گے، میں آپ کو 100 کتابوں سے نکال کے دکھا دوں گا. یہ بات پہلے بات بھائی صاحب اجازت دو، مجھے حدیث پڑھنے دو. پھر وہی آپ اپنا خواہ ٹائم لگ جایا کر رہے ہیں. نہیں ٹائم نہیں کر رہا. جتنا آپ نکال رہے ہو الحمدللہ اس سے زیادہ معلوم ہے میرے کو. میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں نا. ایک منٹ میں حدیث آپ کو بتاتا ہوں. حدیث رکانہ میں آپ کو دکھاؤں. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر، جلد نمبر 3، چاپ دار الحدیث، سن 1995 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر 2387، اسناد صحیح. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں طلق رکانہ ابن عبد یزید اخو بنی مطلب امرأته 3 فی مجلس واحد. رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دی. فحزن علیہا حزنا شدیدا، پھر وہ جو ہے بہت غمزدہ ہو گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی، وہ تو میرے لیے حرام ہو گئی، اب حلالہ کی ضرورت ہے. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے طلاق دی اپنی بیوی کو. قال طلقتها 3، قال فی مجلس واحد، اس نے کہا میں نے 3 دفعہ طلاق دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی مجلس میں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال فإنما تلك واحدة فارجعها ان شئت. فرمایا کہ وہ ایک ہی ہے،
تجھے رجوع کا حق ہے، مرضی ہے تو رجوع کرو. فرجعها، تو وہ شخص رجوع کر گیا. ٹھیک ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ہی ہے، 3 طلاق ایک مجلس میں ایک طلاق ہے، 3 نہیں ہے، اور رجوع کا حق ہے، تو اس کو کیسے وہ یہ شخص اس نے چینج کیا؟ یہ کیسا اجتہاد ہے؟ اور میں قرآن اگر یہی اسی کو قرآن سے بھی ثابت کر لوں، قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، مجھے ٹائم دے دو اور آیات میں نکال لیتا ہوں. میں اس قرآن سے ثابت کرتا ہوں. چلو قرآن کریم کی میں شروع میں آپ کو 2 آیت مبارکہ اور بتائے تھے، ادھر دیکھو، لیکن بیچ میں کاٹو نہیں، بیچ میں بات نہیں کاٹو، بیچ میں شروع نہیں کرو. میں خاموش ہو جاؤں پھر آپ شروع کرو، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. دیکھو آمینو کما آمن الناس، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت مراد ایک منٹ اہل بیت مراد ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ اور کہیں نہیں لے جاؤ. صحابہ مراد نہیں ہے، اہل بیت مراد ہے، کیونکہ مومن صرف اہل بیت نہیں تھے. آپ کے نزدیک اہل بیت کے علاوہ سارے صحابہ کافر ہیں. نہیں، وہ حجت نہیں ہے، ان کی اتباع نہیں ہے، اتباع صرف اہل بیت علیہ السلام. آمنو کما آمن اہل البیت علیہ السلام. کہاں سے ثابت کر رہے ہو آپ؟ نص ہے ہمارے پاس، احادیث ہے، احادیث ہے. میں دکھا دوں. ایک منٹ ابھی حدیث ابھی نہیں نکالو، تیرا میرا بات سنو. آپ کو میں نے ابھی تک جتنا میرے 8 گھنٹے ہو گئے، آپ کو میں نے ایک مرتبہ بخاری نہیں نکال کے دکھایا، آپ کو ایک مرتبہ میں نے مسلم نہیں نکال کے دکھایا، کیونکہ مجھے پتہ تو شروع سے جو آپ واحد اللہ وحدان صاحب کو آپ نے بولا کہ سب جھوٹ ہے، ہمارے خلاف حجت نہیں ہے، یاد ہے آپ کو؟ مجھے پتہ تو یہ مناظرے کے اصول ہے. میں نے آپ کو ابھی تک یا متفق علیہ دلیل پیش کیا ہے یا صرف آپ کے کتاب سے آپ کو دلیل پیش کیا ہے. آپ مجھے جب اس آیت کا ترجمہ اہل بیت مراد لیتے ہوئے بتاؤ کہ میرے دلیل یا متفق علیہ سے دکھا دیجیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ اگر اس سے مراد ہے آمنو کما آمن الناس، اور بات ہے نہیں حضرت، آپ میرے کتب سے یا متفق علیہ کتب سے سمجھ گیا. اس طرح ایمان لاؤ جیسے انہوں نے، ان لوگوں نے ایمان لایا ہے. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام مراد ہے. اجازت مراد ہے. اجازت دے مجھے بات کرنے کی. اس سے مراد کون ہے؟ ان لوگوں سے. یہ کہتے ہیں صحابہ کرام مراد ہیں. ہمیں بخوبی پتہ ہے صحابہ کرام میں ایسے لوگ ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتد ہو جائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. قالوا اليهود والنصارى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فمن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہی سے کہا کہ تم اتباع کرو گے یہود و نصارہ کے نقش قدم کو، منہ بمنہ قدم بقدم، بالش ببالش. صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ کی ہم اتباع کریں گے، ان کے سنن پہ جائیں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. یہ احادیث سب بخاری مسلم میں تواتر کے ساتھ موجود ہیں. تو اس لیے صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہی لوگ ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ مرتد، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگوں میں بھاگے ہیں. ان صحابہ کے یہ کرتوت ہیں. اچھا، کیا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اجازت دیں کہ ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جن میں سے کچھ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے، کچھ دین ہی سے مرتد ہو جائیں گے، یا قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طرح جو شیعہ حدیث میں کیسے ان لوگوں سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، جو یطہرکم تطہیرا، جو مطہر ہیں. وہی عصمت جو پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی عصمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. وہی عصمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت اسی پیغمبر کی ہے، وہی عصمت اور طہارت امام حسن امام حسین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا. دلیل کیا ہے؟ آیت تطہیر. انما آیت تطہیر تو متفق علیہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بلا شک بلا ریب یہ آیت تطہیر متواتر احادیث میں پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو اب دیکھیں آمنو کما آمن الناس. یہ طلاق کا جواب تو نہیں دے سکے نا، یہ کہہ رہے تھے طلاق کا جواب دوں گا. طلاق کا جواب انہوں نے نہیں دیا کیونکہ طلاق کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. سن لیں، بات کرنے دیں.
بات کرنے پہلی بات طلاق کا جواب نہیں دیا. یہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس. اللہ نے کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. او بھائی یہ نہیں ہو سکتا, صحابہ سے مراد نہیں ہو سکتے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. صحابت تو وہ ہے کہ بعض میں ان میں سے مرتد ہو گئے. صحابت تو وہ ہیں جنہوں نے جنگوں میں غداری کیے بھاگ گئے ہیں. صحابت تو وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. صحابت تو وہ ہے, میں آپ کو صحیح حدیث دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد صحابہ نے کیا کہا. ایک منٹ آپ تقریر کو بند ذات کریں. انوات درخت کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہمارے یا رسول اللہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. یا رسول اللہ ہمارے لیے بت بنا دیجئے, ہمارے پاس تو بت نہیں ہے. مشرکین کے پاس بتیں ہیں, ہمارے پاس بت نہیں. یہ ان کی طرح ایمان لائے. صحابت تو یہ ہے. اب انسان اگر اتباع کرتا ہے تو معصوم کی, قرآن اگر حکم دینا اتباع کرو, معصوم کی حکم دیتا ہے. غیر معصوم کا اتباع کرنا یعنی جہنم جانا. سنو حضرت, بولو. تین باتیں سنو, تین جوابات سنو اللہ کے فضل سے. پہلا جواب سنو حضرت, آپ کے جو روایات ہے جن سے آپ بعض صحابہ کرام یعنی اہل بیت کے عصمت ثابت کر رہے وہ ہمارے خلاف حجت نہیں. آیت تطہیر حجت نہیں ہے, آیت تطہیر حجت نہیں اس کے پاس. سبحان اللہ, یہ الگ مسئلہ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. یہاں نہیں لگتا آیت تطہیر حجت نہیں, یہ مسئلہ دیکھو آیت آپ تطہیر حجت بار نہیں. موضوع سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. آیت تطہیر حجت نہیں یہ ہے. بات یہ اصول میں آپ کا ہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اہل تشریح کی روایت میرے خلاف حجت نہیں ہے. وہ تو میں نے کیا اشیاء حدیث لے کے آیا ہوں. ایک منٹ, اب آپ نے دوسرا مجھے بخاری مسلم کے وہ روایت لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع, یہ جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں انہی کتابوں کے اندر تمام صحابہ کرام اجمعین کے نام بنام فضائل اور مناقب موجود ہے. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان روایات سے صحابہ کرام مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروری ہے کہ اس سے مخاطب کے صیغے سے مخاطب صحابی مراد ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ان میں صحابہ بظاہر صحابہ ظاہری ایمان کی وجہ سے بہت اور منافق بھی تھے جو ان میں شمار ہوتے تھے, وہی مراد تھے. اور بعد میں آنے والے لوگ مراد ہے اس سے. الحمدللہ جس کتاب سے آپ یہ روایت پیش کرتے ہو اسی کتاب کے اندر ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور تمام کے تمام صحابہ کرام کے الگ الگ فضائل موجود ہیں. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے وہ مراد نہیں, آپ کے استدلال یہاں سے باطل ہے. دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ صحابہ مراد نہیں ہے. اجازت دے میں ثابت کروں صحابہ مراد ہے. اجازت مجھے ایک منٹ دے دو, میں ایک حدیث دکھا دیتا ہوں کہ صحابہ مراد ہے. مجھے اجازت دو. صبر کرے, آپ نے تو 10 منٹ لیا, 10 منٹ میں آپ نے پورا تقریر کر لیا, 2 لفظوں میں اڑا دیا. الحمدللہ 2 جملوں میں. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب یہ مشرک نہیں ہوئے, دین سے خارج نہیں ہوئے. استدلال نہیں کر سکتے ہو, یہ استدلال کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ آپ کا باطل ہے, کیونکہ اس سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام مستثنا ہیں. صحابہ کیسے مستثنا ہے؟ میں مجھے حدیث دکھانے دو نا. جن جن کا نام آ گیا, ایک منٹ, میں آپ کو اپنے کتابوں سے حوالے نہیں دیتا ہوں, دے رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں. کہتا ہوں بخاری میں ان کی تعریف موجود ہے. ہمارے خلاف حجت دینا باطل ہے حضرت, باطل ہے آپ کا استدلال. لہذا آیت کریمہ اس بات پر واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے. معیار حق ہے ایک بات. اچھا ایک منٹ, معیار حق ہے. حدیث دیکھو, یہ حدیث دیکھو, یہ کتاب ہے سنن ترمذی, معیار حق, چاپ دار الفکر, سنہ 2005 میں چھپی, ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث خود ترمذی صاحب کہتے ہیں حسن صحیح, یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. ابو واقد لیثی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما خرج الى حنین مر بشجرة للمشرکین یقال لها ذات انواط. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے لیے جا رہے تھے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کا نام تھا ذات انواط. یعلقون علیہا اسلحتہم, وہ اس پہ اپنے اسلحے ڈالتے تھے اور اس درخت کی پوجا کرتے تھے. اب میں دکھاؤں گا, اس درخت کی پرستش کرتے تھے مشرکین. قالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط.
اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ذات انوات بنا دے جیسے مشرکین کے لیے ذات انوات ہے، جیسا ان کا بت ہے ہمارے لیے بھی بنا دو۔ قال سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ منزہ پاک ہے، ھذا کما قال قوم موسیٰ، یہ وہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا تھا ان سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے خدا بنا دے، بت بنا دے جیسے مشرکین کے پاس بت ہے۔ اور یہ صحابت ہے یا کوئی اور تھے؟ یہ قوم۔ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اب یہ کہتے ہیں صحابہ مراد نہیں ہے، یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت غلط پڑھی ہے کہ یہ وہی بات ہے جو قوم موسیٰ کی بات ہے کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بت بنا دیجئے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ شخص کہتا ہے اس سے صحابہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بت بنا دیجئے، انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے بت بناؤ، اور یہ کہتے ہیں، اور پیغمبر نے خود صحابہ سے کہا تھا کہ تم یہود کے نقش قدم پہ چلو، یہ کہتے ہیں صحابہ نہیں۔ تو اب آتے ہیں واپس اسی بات پر، آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسے انہوں نے ایمان لایا ہے۔ انہوں نے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے سے اگر مراد ہے اب صحابہ تو سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے اتباع اللہ حکم دے سکتا ہے؟ یعنی ہمیں کہہ دے کہ تم جہنم چلے جاؤ، یا کہہ دے کہ تم ان لوگوں کی اتباع کرو جو معصوم ہے؟ بالکل غیر معصوم کے اتباع کا حکم یہ غلط ہے، یہ ختم بات۔ بسم اللہ بولیں۔ ہو گیا بات، ہو گیا بات ختم۔ جی باتوں کا جواب دے دینا۔ ہاں طلاق کے متعلق یہ بات نہیں کرنا چاہتے نا، طلاق عمر نے طلاق چینج کیا، موضوع انہوں نے چینج کر دیا۔ بیچ میں مت بولو، بیچ میں مت بولو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مخاطب تھے انہوں نے سنا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا اس کو۔ بھائی پیغمبر نے کہا کہ تم چلو گے یہود کے نقش قدم پر، یہ یہودیوں سے فرمایا، یہ صحابہ سے فرمایا کہ یہود کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ، اب دیکھو عقل بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے حضرت، آپ ناراض نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بات بیان فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اس طرح کرو گے۔ کر لیا انہوں نے، ہمارے لیے بت بنا دو۔ ایک منٹ، اگر اس طرح ہو تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح ہو جائے، یہ مطلب ہے میرا بات سنو حضرت۔ مطلب یہ نہیں ہے اس طرح ہو جائے گا۔ لنفسی بیدی، اللہ کی قسم کہ تم لترکبن، کہ تم اتباع کرو گے سنن من کان قبلکم، تم اتباع کرو گے یہود کی۔ یہ اللہ قسم کا کہ پیغمبر کہتا ہے کہ تم یہود کی اتباع کرو گے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح اگر اس طرح ہو تو اس طرح ہوگا۔ نہیں، وہ جملہ شرطیہ نہیں ہے، یہ تو نو مسلم لوگوں کا سوال تھا، نو مسلم صحابہ کرام کا تھا۔ نہیں غلط ہے، آپ کا جملہ غلط ہے، یہ نو مسلم لوگ تھے۔ جواب سن لو، جن اصحاب موسیٰ نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ نو مسلمان لوگ تھے؟ نہیں، وہ پرانے صحابی تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ میرا اور آپ کا بات کس پہ چل رہا ہے؟ ابو بکر و عمر پر چل رہے رضی اللہ عنہما۔ ابھی میرا اور آپ کا بات نہیں، ہمارا اور بات آپ کا چل رہا تھا آمنو کما آمن الناس پر۔ آپ نے کہا اس سے مراد صحابہ ہے، میں نے کہا اس سے مراد صحابہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابہ تو یہود کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کا اتباع کیسے جائز ہے؟ بات کو تسلیم کرنا، سنو، بات کو تسلیم کرنے سے وہ اپنے عدل پر قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عدل کو رد نہیں کیا، بلکہ یہ کہا یہ وہی صحابہ، کون صحابہ تھے یہ لوگ؟ ان کا نام ہے وہاں پر کہ ابو بکر اور عمر تھا رضی اللہ عنہما۔ ابو بکر عمر کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کی بات۔ آپ نے کہا آمنو کما آمن الناس، یہ صحابہ مراد ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دے کہ یہود کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ کیسے قرآن حکم دے سکتا ہے کہ ان کی اتباع کرو؟ کیسے حکم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نشانہ نہیں بناتے، عام فرماتے تھے، لوگ سب مراد نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ یہود کے نقش قدم، یہودیوں کی اکثریت، اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی اکثریت نے دین میں بدعت داخل کی ہے، سوائے قلیل کے۔
آپ جو حضرت ہارون علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب یا رب لا املک الا نفسی واخی، صرف میرے بھائی میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، باقی سب صحابہ میرے خلاف ہیں۔ اچھا ایک عرض سنیں میری، کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ کل کیا کر رہے ہیں علامہ صاحب؟ میں تو روزے کی حالت میں ہوں ابھی، میرا مائک بھی صحیح کام نہیں کر رہا، میں آپ کی آواز صحیح نہیں سن رہا۔ آپ کل کیا کر رہے ہیں؟ کل رات کل میں تو آپ بولو، آپ حکم دیجئے، میں انتہائی کتنے بجے آپ تراویح سے واپس آئیں گے؟ بات پورا کریں گے کتنے بجے آپ تراویح سے واپس آئیں گے؟ کل رات میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ابھی دیکھو میرا جو ہیڈ فون ہے صحیح کام نہیں کر رہا، میں آپ کو صحیح طرح سے نہیں سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا مشکل نہیں ہے، میری طرف سے مشکل ہے، میرا جو ہیڈ فون ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ یہ کل رات کو ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ بات کریں، کیونکہ میں نے بات کی ہے، آپ مہمان ہیں، آپ جتنا مرضی بات کرنا ہے بات کر لو، اس کے بعد میں دعا کروں گا، ختم کروں گا مجلس کو۔ کس ٹائم کل بیٹھیں گے بس اتنا بتا دیجیے۔ جب آپ آ جائیں نا وہ تراویح وغیرہ سے، تو میں ادھر ہوں گا، میں آپ کو لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کل صحیح ہے؟ یہ فریز ہو گئے، میں اسی ٹائم کل آؤں گا، پھر اسی ٹائم سے، آیا ہوں 12 بجے، اسی ٹائم، ٹھیک ہے، ہاں 11-12 بجے آپ آ جائیں نا، 12 بجے، اوکے جناب؟ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر، عباد الرحمان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر، عزت دے اللہ آپ کو، سلامتی دے۔ میں سب مشاہدین کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں بہت تکلیف میں تھا اس ہیڈ فون کی وجہ سے، صحیح کام نہیں کر رہا تھا، اوکے؟ تو کل میں نے اس کو ٹھیک کیا تھا، آج پھر خراب ہو گیا۔ میں اپنی آواز جو بہت زور سے مجھے واپس آ رہی تھی پورے پروگرام کے دوران، اس لیے شاید آپ لوگوں کو لگا ہو کہ میں صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتا، وہ اس کی وجہ یہ ہے۔ بہرحال آپ سب کا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔